نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ کئی درسوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، انبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین بھی کی، اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی، قرآن مقدس کے اندر تحریف بھی کی، اور جہاں جہاں آیات تھی جن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ان آیات کو اس نے اپنے اوپر منطبق کر لیا کہ اس سے میں مراد ہوں۔ تو کوئی ایک عمل نہیں جس پہ اس کو کافر قرار دیا جائے۔ قرآن میں تحریف یہ بھی کفر ہے، کسی ایک نبی کی توہین یہ بھی کفر ہے، سارے نبیوں کی توہین یہ بھی کفر ہے، نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بھی کفر ہے، حضور کو خاتم النبیین مان کر پھر اس کے ضمن میں کہ حضور کی مہر مجھے لگ گئی یہ بھی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کرنا یہ بھی کفر ہے۔ چنانچہ ہم نے پیچھے کئی آپ کو حوالی دی تھی، اور بیچ میں کچھ قادیانی حضرات نے جو اپنے آپ کو احمدی مسلم کہتے ہیں، انہوں نے جرمنی سے، امریکہ وغیرہ مختلف جگہ سے ان کے تاثرات مل گئے، اور پچھلے درس میں نے الحمدللہ ان کو جوابات دی تھی۔ آج کے درس میں وہ اگر متوجہ ہو تو میری اس حوالے کو بھی نوٹ کرے اور یاد رکھے۔ ایک کتاب چشم معرفت نام ہے، اس کے صفحہ 317، اور پچھلے درس میں نے کتاب کی تصویر بھی دکھائی تھی جو میں خود گیا تھا اور وہاں سے تصویریں لے کر آیا۔ روحانی خزائن کے نام سے جو مرزا غلام احمد قادیانی کی تمام تصنیفات کو جلال الدین شمس نامی ایک قادیانی نے جمع کیا۔ یہ وہی قادیانی تھا جو مقدمے بہاولپور میں قادیانیوں کا وکیل تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے۔ اس کتاب کا نام ان لوگوں نے روحانی خزائن، یہ مطبوعہ 1908 کا ہے، اس کے جلد نمبر 23 اور صفحہ 334 پر یہ میں نے دو حوالے دیے، اس پہ موجود ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں، یہ قادیانی کہہ رہے ہیں، خدا تعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں، یعنی اس کی طرف سے نبی ہوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے کہتا ہے اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ 1000 نبی پر بھی تقسیم کی جائے۔ اس جملے کو ذرا سمجھ لیں، یعنی کہہ رہے کہ مجھے اللہ نے اتنے نشانات اور معجزات دی ہے کہ اگر 1000 لوگوں پہ تقسیم کیا جائے نبیوں پہ تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے، یعنی یہ نبیوں کی توہین کر رہے ہیں، حالانکہ انسانیت میں سب سے اعلیٰ مقام وہ نبی کا ہوتا ہے، ہر امت کا، اور پھر سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں یہ کہہ رہے 1000 نبیوں پہ اپنا آپ بتا رہے کہ میں ایسا نبی ہوں اور مجھے ایسے معجزات ملے ہیں کہ اگر 1000 نبیوں کو تقسیم کی جائے تو ان کی نبوت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی۔ یہ ہے اس کا دجل اور کفر جو سر عام بول رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے طور پر من گڑت ایک وحی بنائی
اور یہ قصید اعجازیہ، یہ اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 71 پر، اور روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ 183 پر، لہو خسف القمر المنیر. اس عبارت کو آپ نے توجہ سے سنی. لہو خسف القمر المنیر، لہو سے حضور پاک بتا رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چاند کا خسوف ظاہر ہوا. اور وَإِنَّ لِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تو لہو میں ہو ضمیر یہ مذکر واحد کا استعمال کیا جو بے ادبی ہے. جو کیا ہے بھئی، ہم آپ میں سے کسی کو کوئی کہے تو ادھر آ، تو ادھر چل، اور ایک آدمی کہہ رہے آپ ادھر تشریف لائے، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو کہنا بے ادبی ہے اور آپ کا لفظ استعمال کرنا ادب ہے. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لہو کا لفظ استعمال کیا، یہ بے ادبی ہے. پھر آگے کہہ رہے اپنے لیے، وَإِنَّ لِي، اپنے لیے تاکید کا جملہ ظاہر ہے. ان یہ عربی گرامر میں ایسا حرف ہے جو تشدید اور تاکید کے لیے آتا ہے، اور اس کا ترجمہ بے شک میرے واسطے، بے شک، یہ اپنے آپ کو بڑھا رہے تاکید. وَإِنَّ لِي غسل قمران مشرقان، میرے لیے 2 چاند ہے. یہ توہین ہے نہیں، حضور کے لیے کیا بتا رہے؟ ایک چاند، خسف القمر. اور اپنے لیے کتنا بتا رہے؟ 2 چاند. اتنکر، اے مخاطب تو انکار کرتا ہے. اب یہاں پر 2 چاند تو نہیں ہے، چاند ایک ہے اور سورج ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو سورج کو چاند کے ساتھ لفظ میں تابع کر کے یہ بتانا چاہ رہے کہ حضور کے لیے ایک چاند کا خسوف ظاہر ہوا، میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا. تو اپنا آپ اوپر بتا رہے یا نہیں بتا رہے؟ یہ توہین ہے. ایک اور توہین، اس کی کتاب ہے تحفہ گورلویہ صفحہ 40 اور خزائن جلد 17 صفحہ 153 پر وہ لکھتا ہے. اس لیے میں بار بار ان حضرات سے جو یہ درس سنتے ہیں اور اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بحث کی کوئی ضرورت نہیں. جو میں حوالے دے رہا ہوں آپ وہاں پڑھیں، آپ وہاں دیکھیں. یہ ابھی آپ اگلا دیکھیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی توہین کر رہے ہیں. یہ 2 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا. تحفہ گورلویہ کی صفحہ 40 پر، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 صفحہ 153 پر کہتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد 3000 ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ ہمارے جو پیغمبر ہے سید المرسلین خاتم النبیین کے معجزات کی تعداد وہ کتنا بتا رہے؟ 3000. اور یہ اپنے معجزات کی تعداد، مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں مجھے کتنے معجزات ملے. اس کی ایک کتاب ہے، اس میں بھی حصہ 5 براہین احمدیہ صفحہ 56، یہ 3 کتابیں ہو گئی. اور روحانی خزائن کے ایک اور حوالہ ہے جلد 21 صفحہ 72 پر، کہتے ہیں میرے معجزات کی تعداد 10 لاکھ ہے. ہمارے پیغمبر کے لیے کتنا بتا رہے؟ 3000. اور یہ شتر بے مہار اپنے لیے کتنا بتا رہے؟ 10 لاکھ. میں احمد قادیانیوں سے درخواست کرتا ہوں آپ دیکھیں ذرا ان کی کتابوں میں اگر یہ چیز موجود ہے، آپ بتاؤ یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ اندازہ کر اس کا. اللہ اکبر. اس کے بعد خطبہ الہامیہ صفحہ 271 پر، روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ 271 272 1902 کا مطبوعہ ہے.
مرزا قادیانی نے اس میں بعثت ثانی، اچھا یہ بھی ذرا سمجھ لینا، وہ کہتے ہیں کہ 2 بعثتیں ہوئی ہیں. کتنی ہے؟ ایک بعثت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بتا رہے ہیں، جب آپ کو نبوت ملی مکہ میں 40 سال کی عمر میں. یہ کہتے ہیں وہ جو بعثت ہوئی ہے وہ بھی میں تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اس سے بڑا کائنات میں کوئی بیوقوف آدمی ہوگا جو عقل کا بالکل پیدل. اچھا چونکہ ہندوستان میں نا تناسخ کا عقیدہ ہے، دوسری جنم کا عقیدہ ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جب ان کا کوئی بندہ مر جاتا ہے اس کو جلاتے ہیں، راکھ اڑا دیتے، کہتے ہیں دوسرے اس میں آ جائے گا نا. یہ چونکہ ان کی تائید بھی حاصل کرنی ضروری تھی نا، اس لیے ان کا بھی خیال رکھتا تھا. تو اب آپ سمجھے اس کو. یہ کہتے ہیں وہ جو بعثت اول تھی وہ بھی میری تھی، اور اب جو بعثت ثانی جو میں قادیانی غلام حکیم مرتضیٰ کے گھر میں پیدا ہوا تو میں وہی ہوں. یعنی نقل کفر نہ باشد، اس نے کفر کی بات کی ہے. کہتے ہیں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ میں تھا، اور ابھی کہہ رہے میں جو ابھی آئے ہوں اصل میں ہوں، وہ میرے اندر حلول کر گئے. تو کہہ رہے بعثت ثانی یعنی اپنی بعثت کو، بعثت اول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے افضل شان میں بتا رہے. اب فرق یہ ہے حضور جب آئے تھے تو جس شان سے آئے تھے وہ بعثت اول، اور ابھی میں جو آیا یہ بعثت ثانی، یہ اس شان کے ساتھ ہے کہ اس سے 1000 گنا افضل ہے. یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں اپنی بعثت کو 14ویں رات کی چاند کے مانند، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہلال سے نسبت. آپ دیکھیں چاند جب ادھر سے نظر آئے تو وہ باریک ہوتا ہے، ایسا ہے نا، پہلی دوسری تیسری جو بھی ہو، وہ اس میں وہ روشنی نہیں ہوتی جو 14ویں رات کے چاند میں ہوتی ہے. آپ سمجھ گئے؟ حضور کے بعثت کو ہلال سے تشبیہ دے رہے ہیں جو شروع میں چاند نکلا ہے، اور اپنے آپ کو بدر کامل جو 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، جو مکمل کامل اور روئی زمین اس سے روشن رہتا ہے. یہ ہے. ساتھ یہ بھی کہہ رہے ذل اصل سے بڑھ گیا. اس نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ میں اللہ رسول اللہ کا ذل ہوں، یعنی حضور کا مجھ پر سایہ ہوا، حضور پر مجھ پر حضور کا سایہ ہوا، اس لیے مجھے نبوت مل گئی، میں ذلی نبی، بروزی نبی. تو اب کہہ رہے کہ سایہ اصل سے بڑھ گیا. بولے بھائی سایہ اصل سے بڑھ گیا. اچھا آپ کہیں گے سایہ اصل سے کیسے بڑھتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ صبح جب سورج نکلے نا تو جناب والا 9 بجے 8 بجے 9 بجے آپ دھوپ میں کھڑے ہوئے تو آپ کا سایہ لمبا ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ پھر دوپہر کا جو وقت آنے لگتا ہے 12 بجے جو زوال کا، تو سایہ چھوٹا ہو رہا ہے تو آپ کے قدموں میں آ کر چمٹ جاتا ہے، اور جب اس کے بعد زوال ہوتا ہے تو مغرب تک آپ کا سایہ کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا ہے. تو لوگوں کو الجھانے کے لیے کہ میں جو آیا نا تو وہ نبوت کا جو اصل خاصہ ہے وہ بڑھ گیا، تو میں سایہ ہوں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان سے کیا ہوا؟ میں تو توہین نہیں تو اور کیا ہے، بڑی صریح الفاظ میں توہین ہے. اچھا جی، اب اگلی ایک عبارت ہے، انبیاء علیہ السلام کی توہین کی ہے. یہ کتاب ہے نزول مسیح صفحہ 82 اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ 460. اس پہ لکھ رہے اکثر گزشتہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ معجزات اور پیشگوئیاں موجود ہیں. اس کو سمجھے عبارت، گزشتہ نبیوں کی بنسبت یعنی ان کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں جو ان کے معجزات تھے ان کے مقابلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ پیشگوئیاں، بہت زیادہ معجزات. کس کے پاس؟ یعنی اپنا آپ بتا رہے بہت زیادہ معجزات اور پیشگوئیاں موجود ہے
بلکہ بعض گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور پیشگوئیوں کو ان معجزات اور پیشگوئیوں سے کوئی نسبت ہی نہیں. یہ سمجھے، بعض گزشتہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور پیشگوئیوں کو ان معجزات، کون سے؟ جو مجھے ملے، ان معجزات اور پیشگوئیوں سے کچھ نسبت ہی نہیں. اس میں نبیوں کی بڑی توہین اس نے کر دی ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اپنی کتابوں میں خود لکھا ہے کہ توہین پیغمبران، توہین انبیاء یہ کفر ہے. توہین انبیاء کیا ہے؟ اس نے کر دیا تو کافر ہو گیا. اس نے کہا نبوت، ختم نبوت کا انکار کفر ہے. یہاں اپنے آپ کو نبی بتا رہے تو کفر ہے. اس نے لکھا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا کفر ہے، یہاں اس نے کر دیا ہے. تو تین باتیں تو یہ ہو گئی. چوتھی بات میں یہ کہہ رہے کہ تکفیر مسلمین کفر ہے، چنانچہ اس نے لکھا ہے کہ جو مجھے نبی نہ مانے تو سارے کیا ہے؟ کافر. اس سے آپ اندازہ. اس لیے ہم سب کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ہوش سے کام لے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر غیر متزلزل ایمان اور یقین رکھے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور جو ان میں مبتلا ہے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما. ان کے دل بھی آپ کے قبض قدرت میں ہے. یا اللہ ان سارے کافروں کو ہدایت نصیب فرما. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بنا، حضور کی اطاعت اور پیروی نصیب فرما. یہ جتنے ساتھی بیٹھے ان کی پریشانیاں دور فرما، مشکلات کو حل فرما. ان میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما. سب کو رزق حلال عطا فرما. ہمارے نثار بھائی کا بھتیجا بے ہوش اسپتال میں، اللہ ان کو صحت عطا فرما، شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما. اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما. وصلی اللہ تعالی